خرید کر کے نہیں دیا ہے، تو کہاں سے لائی ہے؟ کوئی باپ اسے سوال نہیں کرتا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں یا بہن اگر اپنے گھروں سے باہر اگر وہ پھرتی جا رہی ہے، کوئی بھائی یہ نہیں پوچھتا ہے اے میری بہن تجھے گھر سے بھی باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیوں باہر جا رہی ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو مجھے کہنا تھا۔ آج کوئی بھائی بھی اپنی بہن سے سوال تک نہیں کر رہا ہے، تو بتائیے میرے بھائیو آج مسلمان ذلت کے دہانے پر کیوں نہیں ہے؟ دین نہیں ہے ہمارے گھر، ہر طریقے سے ہم پٹے اور مرے جا رہے ہیں، صرف نام لیوا مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کہ ہم صرف اپنی زبان سے اقرار کرتے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کے امتی ہے، مگر جو طریقے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے وہ طریقے سے آج ہم دور ہیں، گھر سے لے کر کے باہر تک۔ اس لیے آج مسلمانوں کی کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ دور تھا حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن عورت کو یہ سوال کیا جا سکتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، تو آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسری طریقے دیکھیے جو آج مسلمان ذلت اور پستی کے دہانے پر ہے، ایک دوسرے پر حسد، بغض اور جلن اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت اگر وہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے فلاں بستی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتہ آیا انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ اے میرے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں فلاں گاہ جا رہا ہوں، فلاں بستی جا رہا ہوں فلاں بھائی سے ملنے کے۔ اچھا، اس نے تم پر کوئی احسان اتارا ہے کیا؟ تم اس کا احسان اتارنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں کیا، ہاں میں اس سے جو ملنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ آسمان سے بھیجا ہوا فرشتہ کہتا ہے جب تو جا رہا ہے اس سے ملنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، تو سنو میں انسان نہیں ہوں، میں آسمان سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تم جس طریقے سے اس بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے ویسا محبت۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اس لیے اس دور کے صحابہ کرام کے اندر جذبہ اخوت و بھائی چارگی کا یہ درس پر عمل پیرا تھے، اس لیے کم تعداد ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ بڑے بڑے جنگ کو فتح کر لیا۔ اور آج ہم ایک تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے ذکر نہیں کرو گے تو وہ انسان زندہ نہیں مردہ ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی اگر مار بھی رہا ہے تو ایک زندہ تھوڑے مردے کو مار رہا ہے۔ اس زمانے کے صحابہ کرام یہ سوچا کر یہ حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل مردہ۔ خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو، خالد بن ولید کی تاریخ مطالعہ کرنے سے آپ کی روح بیدار ہوگی، کس طریقے کے سپہ سالار تھے خالد بن ولید۔ 10,000 کے لشکر ہے، کسی نے کہا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، خالد بن ولید کہتے ہیں مجھے تنہا بھیج دو، میں اکیلے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا یار 10,000 کے لشکر تم اکیلے کیسے مقابلہ کرو گے، چیونٹی کی طرح مسل دے گا۔ کہا کہ ارے بھیج کے تو دیکھ، کہا کہ نہیں چند ساتھی کو ان کے ساتھ دے دی، کہا کہ جا۔ خالد بن ولید گئے چند ساتھی کو لے کر کے، اور 10,000 کے فوج کو کتے اور بلی کی طرح بھگایا۔ لوگوں کو بڑی تعجب ہوئی، کہا کہ یار خالد بن ولید تو زندہ، چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں۔ لوگ آئے اور سوال کیے، کہا یہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہا کیا ہوا؟
کہا کہ ہم نے کون سی بہادری کی کام کر دیے؟ ارے سنو اللہ کے نبی کی کیا وہ حدیث تم نے نہیں پڑھی؟ کہا کون سی؟ کہا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہے۔ تو نبی کی حدیث کے حساب سے میں جس کے بیچ لڑائی کرنے گیا تھا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو اس حدیث کی بنا پر وہ مردہ ہے۔ اگر ایک ذکر کرنے والے زندہ دل نے اگر 10,000 مردہ کو مار دیا تو کون سی کمال کی بات۔ آج ہم اتنے مسلمان ہیں تب بھی آج ہمارے کوئی الفاظ سنوائی نہیں جا رہے رب کے پاس۔ سوچو مسلمانوں، سوچو کون سی خامیاں ہمارے اندر ہیں، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی اس موضوع کے تحت۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ بار العالمین ہم سبوں کو اس کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کے توفیق عنایت فرما، جو بھی خامیاں ہم میں پائی جا رہی ہے اسے دور فرما، قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگی کو گزارنے کے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ابھی تک